أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحیم. مموز عین و ناقص یائی از فتح یفتح الرؤیت دیکھنا جاننا. عین کلمے میں حمزہ ہے اور لام کلمے میں یا ہے. حمزہ میں محموز کے قاعدے اور یا میں معطل کے قاعدے جاری ہوں گے. گردان دیکھتے ہیں ہم. رآ یرا رؤیتن فہو رائن ورؤی یرا رؤیتن فہو مرئی. الامر منہ را والنہی عنہ لا ترى. الظرف منہ مرءا والآلة منہ مرءا ومرآة ومرآء وتثنیتهما مرئیان ومرئیان والجمع منهما مراء ومرائي. أفعل التفضيل منه أرأى والمؤنث منه رؤيا وتثنيتهما أرأيان ورؤييان والجمع منهما أرأون وأراء ورؤى ورؤييات. اس گردان میں خاص طور سے ایک قاعدہ جاری ہوا ہے، وہ یسألو والا قاعدہ. وہ کیا پڑھا تھا ہم نے کہ حمزہ متحرک ایسے ساکن کے بعد واقع ہو جو مدہ زائدہ اور یائے تصغیر نہ ہو، تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے یسألو میں حمزہ سین کے بعد واقع ہے اور سین ساکن ہے، تو حمزہ کی حرکت سین کو دے کر حمزہ کو گرانا جائز ہوا تو یسلو بنا. اسی سے سل امر بنتا ہے. وہیں ہم نے ایک بات اور پڑھی تھی کہ یسألو والا قاعدہ الرؤیتو سے بننے والے افعال میں یرا اور یرا میں واجب ہے اور اسی کے اسماء مشتقہ میں جائز ہے. اور وجہ کیا تھی کہ اس کے افعال کثیر الاستعمال ہیں، ان کے استعمال کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور جن کے استعمال کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ان میں تخفیف مطلوب ہوتی ہے، ان کو آسان بنانا ہوتا ہے. اس لیے یرا اور یرا الرؤیتو سے بننے والے افعال میں یہ یسألو والا قاعدہ واجب ہوتا ہے کہ حمزہ کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر حمزہ کو گرانا واجب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یرایو میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ یرایو میں حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہے، تو حمزہ کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر حمزہ کو گرا دیا تو بن گیا یرایو. اب یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو یرا ہو گیا. یورا میں بھی وہی تعلیل ہے. یرایو مضارع مجہول میں حمزہ کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر حمزہ کو گرا دیا یرایو بنا. یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا یورا ہو گیا. ماضی میں رآ اصل میں تھا رآیا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو رآ بن گیا. البتہ اس میں تسہیل بین بین قریب اور بین بین بعید بھی جائز ہے، اور چونکہ حمزہ کی حرکت بھی فتحہ ہے اور ما قبل بھی فتحہ ہے، اس لیے بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں میں حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھا جائے گا. رؤیتن مصدر، اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ بؤسن والا. حمزہ منفردہ ساکنہ، یعنی کلمے میں حمزہ ایک ہو اور وہ ساکن ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا اس کو واجب ہے، جائز ہے.
ہاں واجب تو کہاں ہوتا ہے؟ جہاں دو حمزہ جمع ہوتے ہیں. جی رؤیتو، رؤیتن میں بؤسن کا قاعدہ جاری ہوگا. حمزہ منفردہ ساکنہ ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. کیا مطلب؟ کلمے میں حمزہ ایک ہو اور وہ ساکن ہو تو اس سے ما قبل کی حرکت کے موافق اس کو حرف علت سے بدل سکتے ہیں. چنانچہ یہاں حمزہ ساکن ہے، ما قبل ضمہ ہے، ضمہ کے موافق حرف علت واو ہے تو حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہوا. تو رؤیتن کو رؤیتن واو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں فاعل فاتحن کے وزن پر تھا رائیٌ. اس کی تعلیل ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک تو جو ہم نے 25واں قاعدہ پڑھا کہ جس کلمے کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو تو حالت رفع و جر میں اس یا کو گرا دیتے ہیں اور عین کو تنوین دے دیتے ہیں، رائن ہو جاتا ہے. اور حالت نصب میں نصب آتا ہے رائین. اور دوسرے طریقے سے اس طرح کر سکتے ہیں کہ رائن اصل میں تھا رائیون، یا پر ضمہ ہے، یا پر ضمہ دشوار سمجھا جاتا ہے تو ضمے کو گرا دیتے ہیں تو بنتا ہے رائین. دو ساکن جمع ہوئے یا اور تنوین، یا کو گرا دیا تو بن گیا رائن. رائن. مرئیون اصل میں تھا مرعویون، اس میں مفعول کا صیغہ. واو اور یا ایک جگہ جمع ہے، ان میں سے پہلا ساکن ہے تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ مرئیون. امر کا صیغہ یہ مضارع واحد مذکر حاضر سے بنا. مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا ترا. اب اسے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو دور کیا اور آخر سے حرف علت کو گرا دیا تو بن گیا را. فعل امر ہے، را زبر را ایک ہی حرف ہے لیکن فعل امر ہے. امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر. مرئیون اس میں ظرف مفتحن کے وزن پر تھا مرئیون. یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدلا مرآن. دو ساکن جمع ہوئے الف اور تنوین الف کو گرا جائے تو بن گیا مرأن. یہاں ایک بات یہ یاد رہے جو پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جہاں بھی الف تنوین کے ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے گرتا ہے اس کو یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اسی لیے یہاں یا کی شکل میں لکھا ہے مرأن. مرأن کی بھی وہی تعلیل ہے. اس میں اعلیٰ مرأیون تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدلا مرآن ہوا، دو ساکن جمع ہوئے الف اور تنوین الف کو گرا جائے تو مرأن بن گیا. مرائیو مفاعیلو کے وزن پر اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ کی جمع. یہ مفاعیلو کے آخر میں جو 25واں قاعدے کے ہم نے اندر پڑھا افاعیلو اور مفاعیلو کے وزن پر جو کلمات ہوں یا ان کے مشابہ جو کلمات ہوں یعنی جن کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو حالت رفع و جر میں یا کو گرا دیتے ہیں اور عین کو تنوین دیتے ہیں چنانچہ بن جاتا ہے مرائن. یا گر جائے گی اور عین کو تنوین دے دیں گے مرائن. اس میں تفضیل اصل میں تھا ارایو افعلو کے وزن پر، افتحو کے وزن پر، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو ارآ ہو گیا.
یہاں ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں حمزہ متحرک ما قبل ساکن، یہاں بھی حمزہ متحرک ما قبل ساکن، یہاں حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو گرانا واجب تھا، لیکن یہ اس میں تفضیل میں حمزہ کی حرکت ما قبل کے ساکن کو نہیں دی. کیوں؟ یہ قاعدہ اس میں تفضیل میں جاری نہیں ہوتا. جی یہ بھی یاد رکھنا ہے، اس میں تفضیل میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. آئیے جمع مذکر کا صیغہ اس میں تفضیل کا ارعیون افتحون کے وزن پر تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا ارآون بنا. دو ساکن جمع میں الف اور واو، الف کو گرا دیا تو ارآون بن گیا. ارآ ارعیان ارآون. ارائیو افاعیلو کے وزن پر یہ 25واں قاعدہ، یا کو گرا دیں گے اور عین کو تنوین دے دیں گے. ارائن ارائن حالت رفع و جر میں یا گر جائے گی اور عین کو تنوین آ جائے گی. ارائن. اب یہ جمع مؤنث کا صیغہ فعالون کے وزن پر رؤیون، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا رؤان ہوا، دو ساکن جمع میں الف اور تنوین، الف کو گرایا تو رؤن ہو گیا. یہاں بھی ان کی تعلیلات کر دی گئی. اب اس کے بعد الرؤیت کی صرف کبیر بھی انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے، ماضی مضارع امر وغیرہ کی ساری گردانیں انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.